یہ بات صحت سے کہی جا سکتی ہے کہ کم از کم جہانگیر کے دور تک تیز رفتار انصاف دلانے کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں تھا، اسی لیے جہانگیر کو محل کے باہر زنجیر لگا کے بڑی سی گھنٹی باندھنی پڑی۔ قریب ہی ہاتھیوں کا باڑا بھی تھا تاکہ باغیوں اور قاتلوں کو فوراً کچلوایا جا سکے۔ ہمیں انصاف سے بھی تیز رفتار فوجی عدالتوں کا تصور کہیں میر تقی میر کے دور طوائف الملوکی میں جا کے ملتا ہے۔ اسی لیے کہنا پڑا، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ایک رہنما تو اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان وضع کرنے والے کل جماعتی اجلاس میں کہہ ہی چکے ہیں کہ امریکہ نے بھی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان امریکی فوجی عدالتوں نے جو سزائیں سنائیں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر گوانتانامو کیمپ پہ اتنا شور کاہے کو؟ اسرائیل کی فوجی عدالتیں پچھلے 20 برس میں 1,22,000 سے زائد فلسطینیوں کو مختلف المیعاد سزائیں سنا چکی ہیں، اس پہ اتنا واویلا کیوں؟ مصر میں پچھلے 2 برس سے قائم خصوصی فوجی عدالتیں اتنے ملک دشمنوں کو سزائے موت سنا چکی ہیں جتنی سزائیں حسنی مبارک کی 20 سالہ آمریت میں بھی نہیں سنائی گئیں۔ یہ بھی کہیے ٹھیک ہے؟ چونکہ تیز رفتار فوجی عدالتوں کے سوا فوری انصاف کے حصول کا بظاہر کوئی مؤثر طریقہ نہیں، لہٰذا 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں جو فوجی عدالتیں لگائیں ان کے سزا یافتگان کو قومی ہیرو سمجھنے سے گریز کیجیے۔ آپ کہیں گے کہ تم نو آبادیاتی دور میں جد و جہد آزادی دبانے کے لیے انگریزی فوجی عدالتوں کی گمراہ کن مثالوں سے ہمیں کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ چلیے کنفیوز نہیں کرتے، لیکن آپ کم از کم یہ تو مانیں گے کہ ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کی فوجی عدالتوں نے جو فیصلے کیے وہ ٹھیک تھے۔ تبھی تو آپ نے 2014 میں بھی فوجی عدالتیں لگانے کا متفقہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں دور ضیاء کی فوجی عدالتوں کے مثالی انصاف سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ دور ضیاء میں ہی پیپلز پارٹی کے ایک روپوش کارکن نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا کہ جب عدالت کے روبرو ملزم کے وکیل کی تقریر بے گناہی طول پکڑنے لگی تو صدر نشین کرنل صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، وکیل صاحب گل چھیتی چھیتی مکاؤ، اسی سزا بھی دینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس ناقص انٹیلیجنس نظام اور پولیس تفتیش کی ناکامی سے تنگ آ کے فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، ان کی آنکھیں، ناک اور کان بھی تو یہی ناقص انٹیلیجنس نظام اور پولیس ہوگی۔ عدالتیں فوجی اور تفتیشی نظام وہی فرسودہ، گویا یوں ہے جیسے آپ نیا کرتا پہننے کی خوشی میں نیا پاجامہ پہننا بھول جائیں۔ کہا جا رہا ہے فوجی عدالتیں صرف 2 برس کے لیے قائم کی جا رہی ہیں، اور اگر 2 سال کے اندر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو پھر کیا کسی کو یاد نہیں کہ ضیاء الحق 90 دن کے لیے تشریف لائے تھے؟ کیا سب بھول گئے کہ 1989 میں کراچی کے حالات معمول پہ لانے کے لیے رینجرز کو صرف 6 ماہ کی ابتدائی مدت کے لیے لایا گیا تھا؟ آج اس بات کو خیر سے 25 برس ہو چلے مگر آپریشن کراچی جاری ہے۔ سب سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمیں فوجی عدالتوں کا کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، لیکن جو آپ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے وہ انصاف کے لیے میٹھا گھونٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نظام پہ خود آپ کو ہی تحفظات ہیں اس پہ قوم کیسے اعتماد کر لے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججوں کو اتنی ہی سیکیورٹی اور سہولتیں دیجیے جتنی کسی میجر یا کرنل جج کو ملتی ہیں، تب دیکھیے انصاف کی رفتار۔ مگر یہ بلڈی سویلینز کسی قابل ہیں کہاں؟